بادشاہ کی صحبت میسر ہو تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کرو جس طرح عاقل عورت بیوقوف شوہر کے ساتھ کرتی ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے پاس کسی چیز کا ہونا اس کے حال و مقام میں خلل انداز ہو سکے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے، یہ صرف اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے تو وہ چلنے لگے۔ بسا اوقات فاصلے دوستی کو گہرا کرتے ہیں اور جدائی اسے لذت بخشتی ہے۔ مومن وہ ہے جو زاد آخرت مہیا کرے اور کافر وہ ہے جو دنیا کے مزے اڑانے میں مشغول رہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں مل سکتی ہے۔ اہل معرفت سورج کی طرح ہوتے ہیں جن سے تمام جہان پر روشنی پڑتی ہے۔ مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک اپنا وصیت نامہ اپنے سرہانے نہ رکھ لے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے پیچھے۔ بادشاہوں کو وہی نصیحت دے سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو اور نہ دولت کی تمنا۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور نشان تکبر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا دار اور دولت مند بڑی بلا میں گرفتار ہیں کہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور دائمی مضرت ان سے پوشیدہ ہے۔ آدمی اولاد کے مرنے پر آرام کر لیتا ہے مگر دولت چھن جانے پر نہیں سوتا۔ سب سے عاجز اور لاچار وہ آدمی جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے زیادہ مجبور وہ ہے جو دوست بنا کر چھوڑ دے۔ عورت سراپا شر اور خرابی ہے، اور اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ بے قراری مصیبت بڑھاتی ہے اور صبر تکلیف کو خالص کرتا اور گھٹاتا ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو حاملہ دمبا گھر میں لے آؤ، اسے بیری کے پتے کھلاؤ، 2 دن میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اس کو آ لگتا ہے۔